بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دنیا کی 84% آبادی کا گلہ ہے، شکوہ ہے، رونا دھونا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ لنگڑا بہانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ غربت۔ کیا ہے؟ غربت۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ غریب ہونا خوش قسمتی، اٹس لکی ٹو بی پور۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم غریب پیدا نہیں ہوئے، ہم غریبوں کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم غریب پیدا نہیں ہوئے، ہم غریبوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے ایک لمبی چھلانگ لگانے کے لیے 2-4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور جتنی لمبی چھلانگ لگانی ہو پیچھے سے اتنا تیزی سے دوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ جیسے تیر کو جتنا لمبا پھینکنا ہو اتنا پیچھے کھینچنا پڑتا ہے کمان میں، جتنا پیچھے کھینچیں گے اتنا آگے جائے گا۔ اور جیسے سونے کو کندر بنانے کے لیے اس کو حرارت دینا ضروری ہے، اور جیسے ہیرو کو چمکانے کے لیے اس کی تراش خراش ضروری ہے، سملر اسی طرح ایک انسان کو انسان بنانے میں غربت کا بہت اہم کردار ہے۔ غربت میں پیش آنے والی مشکلات، مصائب، مزاحمت، بے سر و سامانی، دکھ درد، تکالیف، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نکھار دیتی ہیں، جو آپ کی اپنے آپ سے ملاقات کروا دیتی ہیں، جو آپ کی اپنی اندر چھپی صلاحیتوں کو باور کرواتی ہیں، اور آپ کو ایک نکھرا ہوا انسان بناتی ہیں، اور آپ کو ایک کامیاب انسان بناتی ہیں۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو تمام بڑے شعراء، ادیب، رائٹرز، سائنسدان، حتیٰ کہ اسکالرز اور اصلاحات دینے والے حکمران تک آپ کو پیدائشی غریب ملیں گے، کیونکہ انہوں نے غربت کا خود سامنا کیا، دکھ درد کے حالات دیکھے، مصائب اور مشکلات کو فیس کیا، بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزاری۔ تو جب وہ اس چیز سے نکلے تو انہوں نے دنیا کو اپنا بیسٹ دیا۔ وہ جب لکھنے پہ آئے تو ایسا لکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ وہ جب مصوری پہ آئے تو کینوس پہ ایسا شاہکار ڈالا کہ اپنے دل کا قرب اس میں اجاگر کر دیا۔ اور جب کبھی انہیں دنیا پر حکمرانی کرنے کا موقع ملا تو انہی لوگوں نے غربت کے خاتمے کے لیے تاریخی اقدامات کیے۔ دیکھیں، جب آپ ایک صورتحال سے گزرتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کا حل کیسے بتا سکتے؟ جب آپ کو سر درد ہی نہیں ہوا، کوئی آپ کو لاکھ پیٹتا رہے میرے سر میں بہت درد ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے سر میں کبھی درد ہوا ہے تو پھر آپ نے جس طرح اس کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کی صورتحال سمجھ جائیں گے کہ اس میں یہ کہہ رہا ہے سر درد ہو رہا ہے، اس کو یوں فیل ہو رہا ہے، جیسے مجھے اس وقت ہوا تھا۔ اب اس کو چاہیے سر میں تیل لگوا لے، اب اس کو چاہیے پیناڈال کھا لے، اب اس کو چاہیے سر دبوا لے کسی سے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص جس کو کبھی سر درد ہی نہیں ہوا، آپ اس کے سامنے لاکھ روتے پیٹتے رہیں کہ میرا سر درد ہے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، وہ آپ کو کیا سجیشن دے سکتا ہے سوائے یہ کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کراؤ؟ سملر پوزیشن ہے ایک غریب آدمی کی اور ایک امیر آدمی کی۔ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کی کتنی آبادی، 84% لوگ غریب ہیں۔ اور اگر آپ غریبوں میں سے ہیں تو آپ غریبوں کے نمائندے ہیں۔ اس کو ذرا مارکیٹنگ کے حوالے سے دیکھیں، آپ کے پاس دنیا کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے؟ 84% مارکیٹ آپ کے پاس ہے۔ کیوں؟ آپ غریب ہیں، آپ غریبوں کے مسائل سمجھتے ہیں، آپ غریبوں کی مشکلات سمجھتے ہیں، آپ ان کے حالات سمجھتے ہیں، تو آپ ہی ان کا بہتر حل دے سکتے ہیں۔ وہ 16% جو غربت سے گزرے ہی نہیں، وہ دنیا کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں؟ وہ دنیا کے 16% کو ہی متاثر کر سکتے ہیں، وہ ان کی ہی نمائندگی کر سکتے ہیں، جبکہ غریب ہونے کے ناطے آپ 84% لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب رسولوں اور نبیوں کو انسانوں کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا تو انسانی روپ میں انہیں پیدا کیا، کیونکہ جب تک وہ بطور انسان
یہاں آ کے انسان کی مشکلات کو فیس نہیں کریں گے، اس میں سے گزر کر نہیں دکھائیں گے، تو ماڈل کیسے بنیں گے؟ جب ماڈل نہیں بنیں گے آپ انہیں فالو کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ رونا کہ اب میں تو غریب ہوں، میرے پاس اچھی اکیڈمی نہیں ہے، میرے پاس اچھی ٹیوشنز نہیں ہیں، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، میرے پاس نیٹ کنیکشن نہیں ہے، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بورڈ ٹاپ کرنے والے غریبوں کے بچے ہیں، ٹاپر پہنچنے والے غریبوں کے بچے ہیں، ان کے پاس یہ سارے وسائل نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو غریب اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ غربت کا لبادہ اوڑھ کے اس کو ایک بہانہ بنا کے اپنا اور اپنی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غریب اس لیے بنایا ہے کہ آپ غربت سے پریکٹیکلی اپنے آپ کو نکالیں، غربت پہ قابو پائیں، اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، اور باقی 84% لوگوں کے لیے مثال بنے کہ بھائی وہ بندہ بھی غریب تھا، وہ نکل کے کہاں گیا کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مثال بنانا ہے تو کہاں پیدا کرے گا؟ غریبوں میں پیدا کرے گا۔ آپ اپنی صلاحیت سے نکلیں گے، مثال بنیں گے، لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ جیسے مثال دیتے ہیں نیلسن مینڈیلا، کالے لوگوں میں پیدا ہوا۔ اس وقت جو کالوں کی پوزیشن تھی دنیا کے حد تک امیز ترین رویہ جو تھا نا وہ کالوں کے ساتھ تھا۔ گوروں کو ان کا مالک اور کالوں کو ان کا غلام سمجھا جاتا۔ گوروں کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، گوروں کے ساتھ وہ کھا نہیں سکتے، گوروں کے ساتھ پی نہیں سکتے، ان کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے، ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور درجہ چہارم کی ہی نوکریاں اور جابز ہیں ان کے لیے۔ ایسے دور میں اگر نیلسن مینڈیلا کالے لوگوں میں پیدا ہوئے تو وہ بھی تو انہی جیسی زندگی گزار کے مر سکتا تھا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے نمائندگی کی کالے لوگوں کی، 40 سال تک سٹرگل کی اور پہلا کالا بادشاہ بنا۔ دیٹ واز دا فرسٹ بلیک ایمپرر آف دا کنٹری۔ اس نے یہ کانفیڈینس دیا ان کالوں کو کہ تم حکمران بھی بن سکتے ہو، یہ نہیں کہ تم کالے پیدا ہو گئے تم نے غلام ہی رہنا ہے۔ تو کالوں کو غلامی سے پہلی نجات کس نے دلوائی؟ نیلسن مینڈیلا نے۔ اور وہ خود کون تھا؟ کالا۔ تو ہم نے غریب بن کے غریب کی موت نہیں مرنی، ہم نے غریب کو راستہ دکھانا ہے کہ دیکھو میں بھی غریب تھا، میں نکلا ہوں نا، تو تم بھی نکل سکتے ہو۔ اسی طرح ویلما ریڈولف، وہ بھی کالی تھی، ٹھیک ہے، اور ویلما ریڈولف کی وجہ سے پہلی دفعہ کالوں اور گوروں نے مل کر جشن منایا جب اس نے ورلڈ اولمپکس 1960 میں 3 گولڈ میڈل حاصل کیے، تو امریکہ کی پہچان وہ کالی لڑکی بن گئی۔ تب بھی یہی تعصب تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بار ویلما ریڈولف کی وجہ سے کالوں اور گوروں نے جشن منایا۔ تو اب ویلما ریڈولف کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو کالے ہونے کا اور غریب ہونے کا بہانہ بنا کے مر جاتی وہیں ان حالات میں، اور یا پھر اس نے ہمت کی تو سارے کالوں کی وہ اعزاز کا باعث بن گئی۔ سملر ہیئر کہ آئنسٹائن سلو لرنر تھا، اس کی والدہ اس کو ادارے نے پڑھانے سے انکار کر دی، پتہ ہے، لیٹر لکھا اس کی والدہ کو، آپ کا بچہ بہت کند ذہن ہے، یہ سبق یاد نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے باقی کلاس کا نقصان ہوتا ہے، تو کائنڈلی آپ اسے گھر پہ بٹھا لیں۔ اب ماں نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور یہ دوسرے بچوں سے آگے نکلنے والا ہے، اس کو گھر پہ پڑھائیں۔ اور اس کی ماں اس کو ایک بات 22 23 بار بتاتی رہی۔ اس بندے نے اپنی اس خامی کو بہانہ نہیں بنایا کہ میں تو اتنا سلو لرنر ہوں، مجھے تو ایک بات یاد کرنے کے لیے 23 بار دہرانی پڑتی ہے، تو پھر میں ان اسٹوڈنٹس کا کیسے مقابلہ کروں گا جو ایک بار سن کے یاد کر لیتے ہیں۔ اس نے ان سے بہت آگے نکل کے دکھایا، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان وہ بن کے ابھرا۔ اس طرح اسٹیفن ہاکنگ، آپ سمجھتے ہیں وہ بھی جسمانی طور پر معذور تھا، اتنا معذور کہ صرف پلک کے جھپکا سکتا ہے۔ اب ہمارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار اس کی ٹانگ بھی سوج جائے، وہ 4 پائی نہیں چھوڑتا، میں اب کیا کر سکتا ہوں، میرے تو ٹانگ کا مسئلہ بن گیا۔ یہ ہے کسی مسئلے کو بہانہ بنا لینا، اپنے اوپر مسلط کر لینا۔ اور دوسری کنڈیشن ہے، اب انہی لوگوں نے کر کے دکھایا تو یہ لوگ مثال بن گئے، ہم کر کے دکھائیں گے تو ہم لوگ مثال بن جائیں گے۔ اگر یہ لوگ ہمت نہ کرتے، بالفرض یہ جو سارے ہمارے پاس مثال ہیں، اپنا ویلما ریڈولف کی ہے، آئنسٹائن کی ہے، مینڈیلا صاحب کی ہے، عبدالستاریدی صاحب کی ہے، ابراہم لنکن کی ہے،
کیلی ٹیکوس کی ہے اور اس طرح کے ہزاروں ہیں. باراک اوباما جو صدر بنا امریکہ کا، پیدائشی غریب تھا، اتنا غریب اسکول کی فیس نہیں افورڈ کرتا تھا. ماں پڑھاتی تھی گھر پہ اور صبح 4 سے 6 بجے، کیونکہ ماں نے 2 گھنٹے پیدل سفر کر کے جاب پہ جانا تھا. اتنی غربت. وہ بندہ جب اس غربت سے نکلا تو امریکہ کا دنیا کی سپر پاور کا صدر بن گیا. اب وہ مثال بنانا. اب دوسرا اینڈ یہ ہے کہ یہ لوگ غربت سے نکلتے ہی نہ، اور سارے غریب جو ہی غریب پیدا ہوتے وہ مان لیتے کہ ہم نے غریب ہی مرنا ہے، ہم تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو بھی ہم نے ان غریبوں میں نہیں رہنا جنہوں نے غریب مرنا ہے اور کوشش نہیں کرنی. ہمارے پاس ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں جن لوگوں نے کوشش کی، نہ صرف غربت سے نکلے بلکہ انتہائی بلندیوں پر پہنچ. غریب کے بچے کے پاس ایک مقصد حیات ہے، اس کے پڑھائی کا ایک مقصد ہے، اس نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اپنے گھریلو حالات امپروو کرنے ہیں، پڑھ لکھ کے کوئی آفیسر بننا ہے، کوئی روزگار کے قابل بننا ہے، اپنے والدین کو اس نے غربت سے نکالنا ہے. اس کے برعکس ایک بچہ ہے جس کے والد کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ بھی کالج میں آیا ہوا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ایسا ہو سکتا ہے. ایک کے پاس مقصد ہے، ایک کے پاس وقت ہے. ایک کا مستقبل غیر محفوظ ہے، اس نے اپنا خود مستقبل بنانا ہے. ایک کا مستقبل محفوظ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے پاپا کا کاروبار سنبھالنا ہے. تو ظاہر ہے ان کا ایٹیچیوڈ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ان کا رویہ، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کا علم حاصل کرنے کا انداز ایک سا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں غور سے، کالجوں میں نت نئے فیشن ڈیزائنز کا، رائڈنگ کا، ریسنگ کا، بائکنگ کا، فضول مشاغل کا، شباب و کباب کے یہ بانی کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بگڑے رئیس زادے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی نہیں ہے، کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کری تو بھی ہم نے اپنا بزنس سنبھالنا ہے. سارے دنیا کہتی ہے کہ پانی بے رنگ اور بے بو ہے، بے ذائقہ ہے. ایسی بات ہے. اب اس شخص سے پوچھیں جس نے جون جولائی کے مہینے میں 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا ہو، جب وہ 14 گھنٹے بعد روزہ کھولتا ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا اس کے لیے پانی بے ذائقہ ہوتا ہے؟ اس سے پوچھے کہ پانی کا ٹیسٹ کیا ہے. زندگی کا ٹیسٹ ہی تب پتہ چلتا ہے جب ہم اس کو خود بناتے ہیں، اپنی محنت کر کے. اپنے ہاتھ سے چائے بنائیں آپ کو تو اس میں ٹیسٹ الگ فیل ہوگا. جو ایک آرڈر پہ چائے ملنے والی ہے اس کا ٹیسٹ، اور جب آپ 10 منٹ کچن میں لگائیں گے اس کا ٹیسٹ ایک نہیں ہو سکتا. زندگی میں جو چیز آپ نے پہلے اپنی محنت سے بنائی ہوگی وہ آپ کو تا حیات یاد رہے گی اور اس کو آپ انجوائے کریں گے. زندگی کا مزہ ہی محنت کے بعد حاصل کرنے والی نعمتوں کا ہے. جو نعمتیں ہمیں بغیر محنت کے مل جاتی ہیں ان کا ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ان کو ہم پوری طرح انجوائے ہی نہیں کرتے. مثلا پیدا ہوئے ہیں، گھر میں بائک کھڑی ہے، گھر میں گاڑی کھڑی ہے، یہ ایک سٹیٹس ہے. ایک سٹیٹس ہے آپ نے 10 سال محنت کی ہے اور گاڑی لی ہے، پھر آپ اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کو چلاتے ہیں، پھر اس کی کیئر کرتے ہیں، پھر اس کو فخر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. کتنا اس میں ڈفرینس فیل ہوتا ہے. جیسے منجن اسی کا بکتا ہے جس کے اپنے دانت سفید ہوں. منجن کس کا بکے گا؟ جس کے اپنے دانت سفید ہوں. یہ نہیں کہ اپنے دانت کالے اور کہیں یہ منجن بڑا اچھا ہے جی میرے پاس، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی بہت موٹے شخص نے اپنا وزن کم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی بتا یار تو نے اپنا وزن کیسے کم کیا. سملر ہے، جب آپ غریب ہو کر پھر غربت سے نکلیں گے اور کسی مقام پر پہنچیں گے تو آپ سے لوگ پوچھیں گے نا بھائی آپ نے غربت سے کیسے جان شروع ہوا، آپ نے غربت کا خاتمہ کیسے کیا. آپ ہمیں جی رائے دیں جی غربت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، جی آپ ہمیں اپنا سجیشن دے کہ غریب آدمی کیسے ترقی کر سکتا ہے. یہ تب ہی آپ سے پوچھا جائے گا جب آپ غریب ہوں گے. جب آپ پیدائشی امیر ہوں گے تو یہ 84% لوگ آپ کو کیوں فالو کریں گے؟ دنیا کی 84% آبادی آپ کو فالو کیوں کرے گی؟ تبھی کرے گی جب آپ غریب پیدا ہوں گے، پھر اپنی محنت کے بال بولام پر پہنچیں گے، کسی جگہ پہنچیں گے اور کچھ بنا کر دکھائیں گے. ہم صحت مند ہوتے ہیں، ہمیں صحت کی ذرا قدر نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے یار سر درد نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے؟ نہیں سوچتے. جب سر درد ہوتا ہے اور پھر اترتا ہے تب ہمیں اس کی نعمت کا احساس ہوتا ہے. یہی غربت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غربت میں ڈال دیا کہ یہ اس سے نکلیں، محنت کریں، غریبوں کے مسائل کا پتہ ہو، اس سے نکلنے کا پتہ ہو اور انہیں زندگی کا مزہ آئے. اگر بغیر محنت کے ملی ہوئی چیزوں میں مزہ ہوتا تو جن لوگوں کو بھنے ہوئے تیتر اور بٹیر آسمان سے آتے تھے وہ کیوں انکار کرتے؟
اتنی بے وقت چیز ہو جاتی ہے جب بغیر محنت کی ملتی ہے، اس کا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا۔ منو سلوا آ رہا ہے آسمان سے، لوگوں نے کہا بھی ہم تو اکتا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی بنی اسرائیل نے کہ ہمارا کھانا جو آسمانی کھانا یہ بند کیا جائے، ہم تو کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، محنت کر کے پیاز اور سبزیاں اگانا چاہتے ہیں اور وہ کھانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو دولت ہے یہ وہ دیوار ہے جو ہمیں لمبی چھلانگ کے لیے پیچھے نہیں جانے دیتی، اور غربت وہ ایک وسیع اور عریض میدان ہے جو ہم جتنا چاہیں پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ دیتا ہے، اور جتنا تیزی سے دوڑ کے آئیں اس کے لیے جگہ دیتا ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس غربت کو اپنا لبادہ بنا لیں، اپنا بہانہ بنا لیں، اپنا ایکسکیوز بنا لیں اور غریب رہیں، یا ہم یہ عزم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب پیدا کیا ہے کہ ہم غریبوں کے لیے مثال بن سکیں۔ ہم غریب پیدا نہیں ہوئے، ہم غریبوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، پیدائشی رئیس تھا، شہزادہ تھا، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، وزیر مشیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اب شاعری کا شوق لگا، بادشاہ بن گیا، غالب جیسے شاعروں سے شاعری سیکھتا رہا۔ جب تک بادشاہ رہا کوئی چاری کا شعر نہ کہہ سکا۔ پھر کیا ہوا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا ملک پہ، اس کے بیٹوں کو مار دیا گیا اور اسے زندان میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں۔ جب وہ قید خانے میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا تو وہاں اس نے ایک شعر لکھا جس نے آج بھی اس کو امر کیا ہوا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا آپ لوگوں نے اور عام انسانوں نے ایک ہی شعر سنا ہوا ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ وہ اس کا شعر ہے جو شعرۂ آفاق اس کا شعر ہے، اور ہر دل عزیز شعر ہے۔ یہ کب لکھا گیا؟ عالم غربت میں، جب اس کے دل پہ درد ہوا، جب اس کے دل پہ چوٹ پڑی، جب اس کے حالات غربت کی طرف چلے گئے، جب وہ بادشاہ نہ رہا، قیدی بن گیا، تب اس کے اندر سے ایک ایسی صلاحیت نے جنم لیا جس نے اس کو ایک بہت بڑا شاعر بنا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غربت ہرگز 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 آپ کی صلاحیت کو دباتی نہیں ہے، آپ کی صلاحیت کو نکھارتی ہے۔ تو ہمیں غربت کا ممنون ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خوش قسمت فیل کرنا چاہیے، اور اس غربت پر قابو پا کر ایک کامیاب انسان بننا چاہیے۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔